آج کی اس ویڈیو میں ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اسے آرمی آف دی ڈیڈ کہا جاتا ہے۔ اس مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ پورا شہر زومبیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ مووی کے سٹارٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک کنٹینر جسے ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ کنٹینر آرمی کا ہوتا ہے اور آرمی ہی اسے سیکورٹی دے رہی ہوتی ہے۔ جس روڈ پر یہ کنٹینر جا رہا ہوتا ہے اسی روڈ پر سامنے سے ایک گاڑی آتی ہے جو اس کنٹینر سے ٹکرا جاتی ہے، جس پر بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور کنٹینر گاڑی سے دور جا کر گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کنٹینر میں موجود سامان صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن جب اس کنٹینر کو اوپن کیا جاتا ہے تو وہاں کھڑے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں، بلکہ کچھ کو تو حیران ہونے کا بھی ٹائم ہی نہیں ملتا، کیونکہ اس کنٹینر کے اندر ایک ایسا مونسٹر ہوتا ہے جو نکلتے ہی آرمی پر اٹیک کرتا ہے۔ وہاں موجود ٹوٹل آرمی کو یہ مونسٹر مار دیتا ہے، جس میں سے 2 سپاہی بچ جاتے ہیں جنہیں یہ انفیکٹڈ کر دیتا ہے، جس کے بعد یہ دونوں بھی زومبیز بن جاتے ہیں۔ اب ان زومبیز کی تعداد 3 ہو جاتی ہے، جس کے بعد یہ کافی عقل مند بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم لاس ویگاس جائیں گے۔ یہ اس پورے شہر کو انفیکٹڈ کر کے اپنے لیے ایک ملٹری بنانا چاہتے تھے۔ اب اگلے سین میں لاس ویگاس کو دکھایا جاتا ہے، جہاں کی ملٹری کو اسکواڈ کہا جاتا ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ اسکواڈ ان زومبیز کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ اسکواڈ کا ایک گروپ تھا جو اس کوشش میں لگ گئے کہ اس پورے زومبیز کے گروپ کو مار دیا جائے، لیکن اسکواڈ کا ایک ممبر ان سے کہتا ہے کہ یہ لوگ اتنے فاسٹ ہیں کہ یہ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بالآخر یہ زومبیز پورے شہر کو کور کر لیتے ہیں اور تقریباً سبھی کو انفیکٹڈ کر دیتے ہیں۔ آخرکار گورنمنٹ تنگ آ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس پوری سٹی میں لاک ڈاؤن کر دیا جائے اور بیریئر اور کنٹینر وغیرہ لگا کر پوری سٹی کو بلاک کر دیا جائے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ پورا شہر تباہ ہو چکا ہے اور یہاں سے بچنے والے لوگ دوسرے ایریا میں شفٹ ہو جاتے ہیں، جن میں ایک اسکواڈ بھی ہوتا ہے جو ریسٹورنٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے، جو اب آرمی سے باہر ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی ریسٹورنٹ میں ایک گینگسٹر آتا ہے اور اسکواڈ سے کہتا ہے کہ تم نے سنا، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم اس شہر میں جہاں کہیں بھی کنٹرول نہیں بنا پا رہے اس جگہ کو مکمل طریقے سے تباہ کر دیں گے، اور جن لوگوں کی کوئی امپورٹڈ چیزیں اس میں بچی ہیں انہیں حفاظت سے باہر نکال لیا جائے گا۔ لیکن گینگسٹر اسکواڈ سے کہتا ہے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں لاس ویگاس میں ایک کیسینو چلاتا تھا اور کیسینو کے اندر میرے $200 ملین پڑے ہیں۔ یہ گینگسٹر اسکواڈ کے پاس اس لیے آتا ہے کیونکہ یہ سب اللیگل کام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی گورنمنٹ سے ہیلپ نہیں لے سکتا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر کوئی وہاں سے نکال کر لا سکتا ہے تو وہ اسکواڈ ہی ہے۔ یہ گینگسٹر اسکواڈ سے کہتا ہے کہ اگر تم یہ پیسے نکال کر لے آئے تو میں تمہیں $50 ملین دوں گا۔ اسکواڈ یہ کرنے کے لیے مان جاتا ہے کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور گینگسٹر اسے کہتا ہے کہ اس سب کام کے لیے میں تمہیں صرف 36 گھنٹے دوں گا، اور گینگسٹر کہتا ہے کہ تم جتنے مرضی لوگ اپنے ساتھ رکھ لو لیکن یہ کام میرے دیے گئے ٹائم میں ہی ہونا چاہیے۔ جس کے بعد گینگسٹر اسکواڈ کو کیسینو کا میپ دیتا ہے، اور اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اسکواڈ کی ایک بیٹی بھی ہے جو سوشل ورکر ہے۔ اسکواڈ اس مشن کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور وہ گینگسٹر سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ٹیم بھی ہو، جس کے بعد وہ ایک ٹیم بنا لیتا ہے جس میں 5 لوگ ہوتے ہیں۔ اسکواڈ کی ٹیم میں 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے شامل ہوتے ہیں، جس میں ایک لڑکے کا کام ہوتا ہے کہ ہر طرح کے لاک کو اوپن کرنا، اور اس میں ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جو پائلٹ ہوتی ہے، اور ایک لڑکا بہت بہترین شوٹر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 2 لوگ اور بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر اسکواڈ انہیں سارا مشن سمجھاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں اس سب کے لیے تمہیں بہت زیادہ پیسے دوں گا۔ گینگسٹر پوری طرح سے اسکواڈ کو کمانڈ دے رہا ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ لاس ویگاس میں موجود کیسینو میں جانے کے لیے تمہیں زومبیز سے لڑنا ہوگا، اور اسکواڈ یہی کرتا ہے اور زومبیز سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اسکواڈ اپنی ٹیم سے کہتا ہے کہ جو تم میں سے پائلٹ ہے وہ روف ٹاپ پر ہیلی کاپٹر کے ساتھ رک جائے، اور جو لاک کھول سکتا ہے وہ اور ہماری پوری ٹیم نیچے جا کر پیسے نکالیں گے۔
اس کے بعد اسکوٹ اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے، جس پر اس کی بیٹی مان جاتی ہے، لیکن اسکوٹ اسے کہتا ہے کہ تم لاس ویگس سٹی میں انٹر نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی بیٹی کو معلوم پڑتا ہے کہ اس کی ایک دوست جس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ لاس ویگاس میں جا چکی ہے، اور وہ لاس ویگاس کی سچویشن سے باخبر بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اسکوٹ کی بیٹی بہت ڈر جاتی ہے۔ جیسے تیسے اسکوٹ کی بیٹی اپنے باپ کو منا لیتی ہے اور کہتی ہے کوئی ہے جو اس کا لاس ویگاس میں انتظار کر رہا ہے، جس کے بعد اسکوٹ مان جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ زومبیز بہت خطرناک ہیں، تم ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہو گی۔ جس کے بعد یہ ساری ٹیم کنٹینرز کے ذریعے لاس ویگاس سٹی میں انٹر ہو جاتی ہے۔ جب یہ لاس ویگاس میں انٹر ہوتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی بھی چیز نہیں بچی ہوتی۔ جیسے ہی اسکوٹ اپنی ٹیم کے ساتھ سٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ایک ٹائیگر آ جاتا ہے جو کہ زومبی بن چکا ہوتا ہے۔ اسکوٹ کی ٹیم میں موجود ایک لڑکی ایک سیکیورٹی گارڈ کو گولی مارتی ہے، جس کی وجہ سے پوری ٹیم حیران رہ جاتی ہے، اور یہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر تم آگے جانا چاہتے ہو تو اس کو زومبیز کے حوالے کرنا ہوگا کیونکہ یہ زومبیز بہت چالاک ہیں۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اسکوٹ اور اس کی بیٹی کیسینو میں پہنچ چکے ہیں اور وہ وہاں پہنچتے ہی سبھی لائٹس آن کر دیتے ہیں۔ ان کی ٹیم میں موجود پائلٹ لڑکی روف ٹاپ پر پہنچ جاتی ہے اور ہیکر اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اسے لاک اوپن کرنے کے لیے آرڈر ملے گا۔ باقی بچا شوٹر اور باقی کی ٹیم صرف ان لوگوں کی سیکورٹی دیتی ہے تاکہ کوئی زومبی انہیں پریشان نہ کر سکے۔ جس کے بعد ہیکر کو بلایا جاتا ہے کہ وہ سیف کو اچھے سے دیکھ لے۔ ہیکر جب سیف کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے جس کیسینو میں چھپائے گئے ہوں وہاں کی سیکورٹی کافی ٹائٹ ہوگی، اور اس گینگسٹر نے یہاں پر بہت سے ٹریپ بھی بچھائے ہوں گے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ یہاں پر زومبیز کو بلایا جائے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ٹریپ کہاں کہاں بچھائے گئے ہیں۔ اب یہ ایک فائر کر کے زومبیز کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور خود سائیڈ پر ہو جاتے ہیں، جس کے بعد زومبیز سیف کی طرف بڑھتے ہیں اور انہیں بلٹس لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اسکوٹ کی بیٹی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی دوست جو لاس ویگاس میں آئی تھی اسے زومبیز کے ایک گروپ نے پکڑ رکھا ہے۔ ٹیم میں موجود ایک چھوٹے بالوں والی لڑکی ایک فائر کرتی ہے جس کی آواز سن کر وہ مونسٹر جو کنٹینر سے باہر آیا تھا اس کی وائف اس بلٹ کی آواز سے باہر آ جاتی ہے، جس کے پیٹ میں ایک مونسٹر بچہ ہوتا ہے۔ اسکوٹ کی ٹیم میں موجود ایک لڑکا مونسٹر کی وائف کو پکڑ کر اس کا گلا کاٹ دیتا ہے اور اس کے سر کو بیگ میں رکھ دیتا ہے، جس کے بعد چھوٹے بالوں والی لڑکی کہتی ہے کہ تم نے بہت غلط کیا، جس کا انجام بھی بہت غلط ہوگا۔ اور اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ نیوز چلنا شروع ہو جاتی ہیں جس میں گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگلے 1 گھنٹے میں اس سٹی پر بم بلاسٹ کر دیے جائیں گے، جس کے بعد یہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اگر بم بلاسٹ کیا جائے گا تو پوری سٹی تباہ ہو جائے گی، نہ ہم بچیں گے اور نہ ہی کیسینو۔ اب اسکوٹ کی ٹیم کے پاس بہت ہی کم وقت بچا تھا اور ان کے ہاتھ میں ابھی تک کوئی بھی پیسہ نہیں آیا تھا، اور اتنے میں ہی اسکوٹ کو ایک اور بیڈ نیوز ملتی ہے۔ جو روف ٹاپ پر پائلٹ لڑکی موجود تھی وہ ان سے کہتی ہے کہ ہمارا ہیلی کاپٹر خراب ہو چکا ہے اور میں نہیں جانتی کہ اسے بنانے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ جس کے بعد اسکوٹ اپنی ٹیم کو جلدی کام کرنے کا کہتا ہے اور وہ سیف اوپن کر لیتے ہیں اور سبھی لوگ پیسے بیگز میں بھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں دوسری طرف وہ مونسٹر اپنی وائف کو دیکھ لیتا ہے جس کا سر اس کے جسم پر موجود نہیں ہوتا، اور وہ بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد وہ اپنی پوری زومبیز آرمی سے کہتا ہے کہ ان پر اٹیک کرو۔ اب اسکوٹ کی بیٹی کو خیال آتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنی دوست کی ہیلپ کے لیے آئی تھی جو اب بھی زومبیز کے قبضے میں ہے، جس کے بعد وہ اسکوٹ سے چھپ کر اپنی فرینڈ کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے۔ اب اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ زومبیز اسکوٹ کی ٹیم پر اٹیک کر رہے ہیں جس میں ایک لڑکی ماری جاتی ہے، اور اسی گینگسٹر کا ایک اسسٹنٹ آتا ہے اور سبھی اسکوٹ کے ٹیم ممبرز کو ایک لاک میں بند کر دیتا ہے، جس کے بعد یہ سبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے۔
اور اسسٹنٹ ان سے کہتا ہے کہ یہی تو ہمارا پلان تھا، ہمیں کوئی پیسے چاہیے ہی نہیں تھے بلکہ ہمیں مونسٹر کی وائف کا سر چاہیے تھا جو اب ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد وہ اس سر کی مدد سے پورے زومبیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ جب اتنے زومبیز ہمارے کنٹرول میں ہیں تو ہمیں تمہاری کیا ضرورت ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسسٹنٹ جب باہر زومبیز میں آ جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے پاس موجود سر دیکھ کر زومبیز پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن جب وہ بیگ کو اوپن کرتا ہے تو اس میں کوئی سر موجود ہی نہیں ہوتا، جس کے بعد ایک زومبی ٹائیگر اس پر اٹیک کرتا ہے۔ آخرکار جیسے تیسے اسکاٹ کی ٹیم باہر آ جاتی ہے، جس کے بعد انہیں بہت زیادہ زومبیز سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جس میں ان کا ایک شوٹر بھی مارا جاتا ہے اور وہ وہاں پر بلاسٹ کر کے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اسکاٹ کی بیٹی اپنی دوست کو بچا لیتی ہے جس کے پیچھے مونسٹر بری طرح سے پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اسکاٹ اپنی بیٹی کے پاس پہنچ چکا تھا اور وہ اپنی بیٹی اور اس کی دوست کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اسکاٹ اپنی ٹیم کے ساتھ روف ٹاپ پر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مونسٹر بھی ان کے پیچھے ہے جو کہ ہیلی کاپٹر کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے، جس کے بعد اسکاٹ اور مونسٹر کے بیچ بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے۔ اسکاٹ جیسے تیسے ہمت کر کے مونسٹر کے سر میں گولی مار دیتا ہے، جس کے بعد مونسٹر کا کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ اب ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے لاس ویگاس بلاسٹ ہونے سے پہلے ہی انہیں یہاں سے نکلنا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے ایئر اسٹرائک شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے پاس صرف کچھ ہی منٹ ہوتے ہیں۔ ان کی پائلٹ کو بھی بلٹ لگی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی مشکل سے ہیلی کاپٹر کو سنبھال رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ایئر اسٹرائک ہونا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایئر اسٹرائک اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ ان کا ہیلی کاپٹر بہت ہی مشکل سے کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس پوری ٹیم میں صرف کچھ ہی لوگ بچ جاتے ہیں جن میں اسکاٹ اور اس کی بیٹی ہوتے ہیں، لیکن اسکاٹ بھی بری طرح سے انفیکٹڈ ہوتا ہے اور آخر میں اسکاٹ کی بیٹی اس سے سوری کہتی ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اسکاٹ کے ساتھ صحیح نہیں رہتی۔ اب اسکاٹ کے مرنے کا وقت بہت قریب ہوتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ میں نے کیسینو سے کچھ پیسے نکالے تھے، میرے پاس کوئی اور نہیں ہے جسے میں یہ پیسے دوں، اس لیے یہ پیسے تم رکھو جو تمہارے کام آئیں گے۔ اب اسکاٹ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم مجھے شوٹ کر دو، ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور کو دوسری سٹی میں انفیکٹڈ کر دوں، جس کے بعد اس کی بیٹی اسے شوٹ کر دیتی ہے۔ اور کچھ لاسٹ سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ گینگسٹر کا اسسٹنٹ بچ جاتا ہے جس کے پاس کچھ بیگ ہوتے ہیں جس کے اندر پیسے ہوتے ہیں۔ پھر وہ ایک روم میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کو بازو پر کسی زومبیز نے کاٹا ہے، جس کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میں بہت جلدی زومبی بن جاؤں گا اور اب یہ شہر بھی بچنا مشکل ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو شوٹ نہیں کرتا اور یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔